بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، موضوع یہ ہے کہ کسی کا ناحق قتل کرنا، کسی معصوم کو مار دینا، اس کو قتل کر دینا، یہ کتنا بڑا گناہ ہے اور معاشرے میں اس کے نتائج کیا برآمد ہوتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ہم مسلمانوں کو ایک تعلیم دی گئی ہے وہ یہ ہے کہ معاشرے میں امن قائم کیا جائے، فساد قائم نہ کیا جائے، اور اسی طرح باہم جڑ کر رہا جائے، کٹ کے نہ رہا جائے، معاشرے کو آپس میں جوڑا جائے، اس میں انتشار نہ پھیلایا جائے۔ اسی ضمن میں کسی کو قتل کرنا تو بڑی دور کی بات ہے، کسی کی انسلٹ کرنا، کسی پر اپنا روب جمانا، دوسرے لوگوں پر خوف و ہراس طاری کرنا، یہ قطعاً غیر اخلاقی جرائم ہیں، اس سے مکمل طور پر اجتناب ہونا چاہیے۔ جہاں تک قتل کی بات ہے تو اس میں اللہ کا فرمان ہمیشہ ہمارے ذہن میں رہنا چاہیے کہ جس نے کسی کو بغیر کسی وجہ کے قتل کر دیا، یعنی اس کا ناحق قتل کیا، تو گویا اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا، اور جس نے کسی دوسرے نفس کو زندہ رکھا تو گویا اس نے تمام انسانیت کو زندہ رکھا ہے۔ تو زندگی سے کیا مراد ہے اور اسی طرح پوری انسانیت کو مارنے سے کیا مراد ہے؟ زندگی سے مراد یہ ہے کہ اگر وہ ایک شخص کو زندہ کرتا ہے تو گویا اس نے انسانیت کی قدر کی ہے اور وہ تمام انسانوں کے خون کو قیمتی سمجھتا ہے۔ لیکن اگر وہ کسی ایک کو قتل کرتا ہے تو اس کے سامنے پوری انسانیت کی کوئی قدر و قیمت باقی نہیں رہتی۔ اس لیے کسی کو ناحق قتل کرنا بالکل بھی جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ اس دور میں آئے روز انسانوں کو قتل کیا جاتا ہے، تھوڑے سے لالچ میں آ کے قتل کر دیا جاتا ہے، اور اسے بالکل بھی اس پہ نہ تو شرم محسوس کی جاتی ہے، نہ ہی ندامت کا اظہار کیا جاتا ہے، بلکہ معمولی سے جھگڑے پہ، اسی طرح معمولی سے لالچ میں آ کے لوگوں کا قتل عام کرنا عام ہو گیا ہے۔ یہ قیامت کی کھلی نشانی ہے۔ اس لیے ہمیں مکمل طور پر انسانوں کے خون کا، انسانوں کی جان کا تحفظ یقینی بنانا چاہیے، اور کسی صورت میں بھی یوں ہاتھ بڑھا کر دوسرے کو قتل نہیں کر دینا چاہیے۔ اب اس قتل میں چاہے کسی سیاستدان کا قتل ہو، کسی عالم کا قتل ہو، کسی صحافی کا قتل ہو، یا کسی بھی معصوم انسان کا قتل ہو، یہ بالکل بھی درست نہیں ہے، اس سے مکمل طور پر اجتناب کرنا چاہیے۔